السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقف ترمیمی قانون کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر منگل یعنی 20 مئی سن 2025 کو سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ قانون میں کسی کو بھی وقف جائیداد سے متعلق اعتراض ظاہر کرنے کا حق دیا گیا ہے اور جب تک اس پر تنازع چلے گا تو جائیداد وقف کی نہیں رہے گی۔ ان کو اعتراض ہے کہ 100-200 سال پرانے وقف کے کاغذات کہاں سے آئیں گے اور اللہ کو عطیہ کی گئی جائیداد کسی اور کو ٹرانسفر کیسے کی جا سکتی ہے۔ عرضی گزاروں کی طرف سے کپل سبل نے دلیل دی کہ یہ ہماری ڈی این اے میں ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کے بنچ سے سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ اگر وقف املاک سے متعلق کوئی تنازع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والا بھی سرکاری افسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نئے قانون کے مطابق کوئی بھی وقف املاک پر اعتراض کر سکتا ہے۔ عدالت کو وقف کا مطلب بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف کیا ہے؟ یہ اللہ کو کیا ہوا عطیہ ہے جو کسی اور کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جب جائیداد وقف ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ وقف رہتی ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ وقف جائیداد کو مینجمنٹ کا اختیار لیا جا رہا ہے۔ نئے قانون کے مطابق وقف کونسل اور وقف بورڈ میں اکثریت غیر مسلم کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وقف بورڈ میں 12 غیر مسلم اور 10 مسلم ہو سکتے ہیں۔ پہلے جن عہدوں پر الیکشن ہوتا تھا ان میں ریاستی حکومت کا نامزد نمائندہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے صرف مسلم ہی ہو سکتا تھا۔ کپل سبل نے کہا کہ وقف کرنے کے لیے کم از کم 5 سال سے مسلمان ہونا لازمی کر دیا گیا ہے۔ جائیداد پر تنازع کا نمٹارہ کلکٹر کرے گا۔ یہ سبھی التزام اگر نافذ ہو گئے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سبھی التزامات پر روک لگنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی نے کپل سبل سے پوچھا کہ جب جائیداد کے سرکاری ہونے کے دعوے کی جانچ شروع ہوگی تب جائیداد حکومت کے پاس چلی جائے گی؟ کپل سبل نے کہا جی ہاں، بغیر کسی سماعت کے ایسا ہوگا اور جائیداد کو متنازع کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے۔ جانچ ہوتے ہی وقف بورڈ کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ دلائل تھے سپریم کورٹ کے اندر کپل سبل کے۔ آپ ان دلائل کے بارے میں اور اس خبر کے بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔